پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف وہ کنسسٹنٹ رہا ہے، اور آج کے حالات میں مسائل تو بہت زیادہ ہیں۔ دہشت گردی کے حوالے سے بلوچستان کے عوام سب سے زیادہ جانتے ہیں، اور بلوچستان کا وکلا کمیونٹی دہشت گردی کے حوالے سے سب سے زیادہ۔ یہ واحد صوبہ ہے جہاں پورا کا پورا آپ کا ایک جنریشن آف لائرز، بیرسٹرز ایک ہی دہشت گردی کے واقعہ میں۔ معیشت کے حوالے سے بہت سے مسئلے ہیں، اور ہمارا نظام جس طریقے سے چل رہے ہیں اس پہ بھی ہر کسی کا تنقید ہے، اور بہت سے تنقید، جائز تنقید ہے۔ تو یا ہم یہ مان لیں کہ حالات خراب ہیں، مسائل بہت برے ہیں، مگر ہم نے کرنا کچھ نہیں، بس یہی رونا ہے کہ نظام غلط ہے، یہ بھی مسائل ہے، وہ بھی مسائل ہے، یہ بھی مسائل ہے، مگر ٹھیک کرنے کے لیے ہم اس لیے کچھ نہیں کر سکتے کہ وقت صحیح نہیں ہے، حالات صحیح نہیں ہے، سیاسی طور پہ پاپولر ایک بات نہیں ہے، تو ہم پھر تنقید کی وجہ سے سیاسی مخالفت کی وجہ سے، اور جیسے ہمارا نظام ہے اور جیسے یہ چلتا آ رہا ہے یہ ویسے ہی چلے، یا ہم مان لیں کہ مسائل تو بہت سارے ہیں، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 2/3 اکثریت ہے، نہ وفاق میں ہم حکومت میں شامل ہیں، نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں ہم تمام مسئلے حل کریں گے، ہم معیشت کو بھی ٹھیک کریں گے، ہم دہشت گردی سے پاکستان کو پاک کریں گے، ہم عدالت میں ایسے ریفارمز لے کر آئیں گے کہ راتوں رات آپ کو انصاف ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ تو شاید ممکن نہ ہو، but the politics is always the art of the possible۔ تو اس وقت پہ سیاسی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق، نظریہ کے مطابق، ہم سیاسی طور پہ حاصل کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ کا نمائندگی کرتا ہوں بحیثیت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، بحیثیت آپ کے جو وفاق میں بیٹھے ہوئے نمائندے ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کا پارلیمانی لیڈر، اور میں نے ہر وقت یہ نیگوشیٹ کرنا ہے کہ اپنے منشور کے مطابق، اپنا نظریہ کے مطابق، اپنے وعدوں کے مطابق، without being a part of the government, without being prime minister، میں آپ کے لیے کیا حاصل کر سکتا ہوں۔ اور جو حالات ہیں اسلام آباد کے، ویسے اسلام آباد کے لڑائیوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتے ہیں بلوچستان کے حالات، وہاں تو بڑے بڑے ہاتھی لڑتے ہیں، اور وہ کہ کہاوت ہے کہ پھر anyway doesn't matter۔ The point is اسلام آباد کی لڑائی تو ہمیشہ ہوتے ہیں، یہ تو وقت ہی نہیں ہے، آج ایک لڑائی ہے، کل تو دوسرا لڑائی ہوگا۔ میں آپ کے لیے کیا حاصل کر سکتا ہوں؟ اس لڑائی میں سے چلے، لیکن اس میں ہم اپنے نظریہ کے مطابق، اپنا منشور کے مطابق کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا 2006 سے وعدہ، میرا وعدہ نہیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا اپنی ہاتھوں سے دستخط کیا گیا وعدہ اس ملک کے عوام سے، یہ 2018 کا الیکشن، 2023 کا الیکشن نہیں، یہ 2007 کا الیکشن کیمپین، جس میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ساتھ
میرے جماعت کے کارکن سے لے کے پاکستان کے عوام تک نے قربانی دی، جس منشور کے لیے، جس سوچ کے لیے، جس مینڈیٹ کے ساتھ وہ کیمپین چلا، جس کے بدلے میں ہم نے 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ اور پختونخوا کا نام اور باقی سارے کامیابیاں حاصل۔ لیکن ایک چیز، ایک وعدہ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی، جو آپ سمجھے شہید بی بی کی آخری ہم سے ایک سیاسی ول کہیں کہ یہ میں پاکستان اگر چاہتی ہوں تو ایسی چاہتی ہوں تاکہ پاکستان کے عوام، اس معاہدے میں ایک چیز جو رہ گیا، سیاسی حالات ایسے ہیں کہ ہم وہ جوڈیشل ریفارمز کا کمپوننٹ حاصل کر سکتے انشاءاللہ، اور اس جوڈیشل ریفارمز کو ایسے تو نہیں لکھ سکیں گے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا 2/3 اکثریت ہو، مگر انشاءاللہ تعالی ہم ایسے کنسنسس ڈاکیومنٹ بنانے کی کوشش کریں جو آپ کا، جو میرا، جو اس پارٹی کی منشور کے مطابق، شہید بی پی کے وعدے کے مطابق ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے میرے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، اور میں سب سے پہلے آیا ہوں تو وکلاء کے، اور وہ بھی پیپلز پارٹی کے وکلے کے پاس۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے آواز رہا ہے، چاہے وہ پارٹی کی بنیاد کے وقت، آئین سازی کے وقت، 18ویں ترمیم کے وقت، عامر کی جدوجہد کے خلاف کے وقت، تو وہ آواز تو پاکستان پیپلز پارٹی کے وکلا رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی لائرز کا بھی اپنا سیاست ہوتا ہے، آپ جانتے ہوں گے لائرز کی سیاست کے لحاظ سے، تو وہ اپنے اس سیاست میں، اور شاید آپ بھی اس میں انوالو ہوں گے، مصروف تو ہوں گے، مگر یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ وہ کام ہے جس میں ہم آخر عدالت میں بھی ایک ایسا آئینی عدالت بنا سکیں گے جس میں چاروں صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہو، جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بات ہے۔ کچھ سوچ تو ہوگا بھی کسی بھی وجہ تھا، اب آخر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جب میاں محمد نواز شریف صاحب سے یہ دستخط کروائی، میں نہیں تھا اس کمرہ میں، لیکن میرا آئی تھنک کہ یہ شہید بی بی کا ہی تجویز ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ تجویز کی کہ جو آئینی عدالت بنے اس پہ سارے صوبوں کو برابری کا نمائندگی ملے، مگر یہ ایک بنیادی نقطہ ہے، اور یہ دس از اے ریزلٹ آف پاکستان پیپلز پارٹیز اون ایکسپیرئنس ود جوڈیشری ان پاکستان۔ آپ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ڈسمسل کا حکومت کا کیس، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا حکومت کا ڈسمسل کا کیس کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ اب آج تک جج بننے کا طریقہ کار دیکھ لیں، اب آج آپ لاہور ہائی کورٹ بار اور بلوچستان ہائی کورٹ بار کا انفلوئنس ذرا آپ جائزہ لیں، آپ بتائیں مجھے کہ آپ اپنا پورا زندگی وکالت کریں، لیکن آپ پیدا ہوئے تو یہاں پیدا ہوئے، تو وکالت کریں گے تو یہاں وکالت کریں گے، آپ کا کتنا اثر ہوتا ہے، کتنا آواز ہوتا ہے، کتنا انفلوئنس ہوتا ہے۔ موجودہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک طریقہ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 2006 میں دیکھی کہ ہم ایک آئینی عدالت بنائیں، اور اس آئینی عدالت میں تمام صوبے کے برابر کا نمائندگی ہو، جیسے ہم نے جب آئین پاکستان بنایا اور پارلیمان کا نظام بنا رہے تھے تو صوبائی حکومتیں تھے، نیشنل اسمبلی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹ آف پاکستان تھا۔ اب ہم نے یہ نظام
اپنے لیے پارلیمان کے لیے جہاں آئین سازی قانون سازی ہونا ہے وہاں ہم نے لاگو کیا ہے. اب جس ادارہ نے اس آئین کا ڈیفینیشن نکالنا ہے مطلب ان کو ڈکشنری کے طور پہ کام کرنا چاہیے, وہاں ہم نے تو وہ نظام لاگو نہیں کیا. اور وہ آج سے نہیں, وہ وقتی حالات پہ نہیں, کہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کی تاریخ پہ اس کمزوری کی وجہ سے اثر پڑا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 2006 میں جوڈیشل ریفارمز کی تجویز کی تو تب ہم نے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا ایک نظام سوچا تھا کہ جہاں ریکمنڈیشنز سٹنگ ججز, کچھ ایکس ججز, لائرز ایٹسٹرا وہ کریں گے, مگر فیصلہ پارلیمان کی کمیٹی جس میں اپوزیشن اور حکومت کا برابر کا نمائندگی ہو وہ کرے گا کہ جج کون بنے گا. اینڈ اگر وہ کمیٹی 2/3 اکثریت کے ساتھ کہتا ہے نہیں تو جج نہیں بنے گا. سوری, اگر 2/3 اکثریت کے ساتھ وہ کمیٹی کہتا ہے کہ کسی کو جج بننا ہے تو وہ بن سکتا ہے. اگر آپ اس برابر والا کمیٹی میں 2/3 اکثریت حاصل نہیں کر سکتے ہو تو جج نہیں بن سکتے. تو پارلیمنٹ کو ہم فورس کر رہے تھے کہ آپ کنسنسس میں. تو اب یہ 18ویں ترمیم کی بات ہے, اس کے بعد پھر 19ویں کی ترمیم کا, سب کا آپ کو اس کا ہسٹری کا معلوم.